अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फैसल जामी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। आज एक बहुत सारे लोगों ने फरमाइशें की हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है जी कोई ऐसा अमल बताएं जिसका कोई परहेज़ ना हो, कोई हमको परहेज़ करना ना पड़े, तो पाबंदियाँ ना हो, टाइम की पाबंदी ना हो, चिल्ला ना करना पड़े। तो आज बिल्कुल ही ऐसा अमल लेके हम हाज़िर हुए हैं। बहुत नायाब, बहुत मुजरब, बहुत ही खासुल ख़ास, ये कदीमी अमल है, कदीमी। बहुत सारे बुज़ुर्गान ने दीन भी इस अमल को करते रहे हैं। बहुत सारे खिलाफत में जो लोग हैं वो अभी तक ये अमलियात करते हैं, ये अमल करते हैं। और हमारे मुजरबात में से भी रहा है, हमारे बड़ों के मुजरबात में भी ये अमल रहा है। ये बड़ा खासुल ख़ास अमल है। तो इस अमल के जो कमालात हैं, जो इसका कमाल है, वो इसका कमाल ये है कि इंसान के अंदर ज़रा भी रूहानियत ना हो, लेकिन उसको रूहानियत का शौक़ हो। वो वजीफ़ा करता है, उसका असर नहीं करता। कोई अमल करता है, चिल्ला करता है, पढ़ाई करता है, नक्श लिखता है, उसका असर नहीं होता। जो मेरे भाई या बहनें अमलियात कर करके थक गए हैं, वजीफ़े कर करके थक गए हैं, उनके मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, उनके अंदर रूहानियत होती है और बड़ी सारी वजूहात भी होती हैं साथ, लेकिन सबसे बड़ी वजूहात रूहानियत की है कि अंदर रूहानियत नहीं होती। तो जो बाप परहेज़ होगा उसके अंदर रूहानियत आएगी, जो दुरूद की कसरत करेगा उसके अंदर रूहानियत आएगी। और जो बंदा कोई भी एक अमल बाकायदगी के साथ उसको विर्द में रख लेता है, इंशाल्लाह खुदा की तरफ से उसके अंदर रूहानियत आती है। कुछ ख़ास वजीफ़े भी लोग करते हैं अपनी रूहानियत बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ख़ास वजीफ़े भी नहीं करते, फिर भी उनकी रूहानियत ज़्यादा होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो वजीफ़े करें ना करें, वो कोई अमल करे ना करें, तो खुदा उनकी दुआ कोई भी रद्द नहीं करता। तो मेरे भाइयों, आज इसी टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाई है और अमल आपकी खिदमत में ये पेश किया कि इंशाल्लाह ताला इस अमल में कोई पाबंदी नहीं करनी, कोई परहेज़ नहीं है और कोई भी इसमें रिज़्क़ का ख़तरा नहीं है, ठीक है, परेशानी नहीं है इसमें कोई भी। ये ऐसा अमल है कि आपको अमल सुनते ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना रिज़्क़ पड़ेगी, ना नुकसान होगा। इंशाल्लाह दिन ब दिन जो है तरक्की होगी, रूहानियत में भी तरक्की होगी। रिज़्क़ की वजह से जो लोग परेशान हैं ना, इंशाल्लाह उनके मसले ऐसे हल होंगे कि इंशाल्लाह वो हमें दुआएँ देंगे, ठीक है। रिज़्क़ के मसलों वाले और रूहानियत की कमी वाले और जिनके वजीफ़े असर नहीं करते, कोई काम बड़ा ही फंस गया है, वो निकल नहीं रहा, किसी से हो नहीं रहा, आमलों से भी नहीं हो रहा, कामलों से भी नहीं हो रहा, कोई दुआ भी असर नहीं कर रही, कोई वजीफ़ा नहीं चल रहा, तो वो ज़रूर एक मरतबा इस वजीफ़े को करें। खुदा के घर में बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनका जो वजीफ़ा जब वो शुरू करेगा तो उनका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दो जलाली हस्तियाँ हैं जिनके नाम पे ये वजीफ़ा है, ठीक है जी, ये अमल है, वजीफ़ा है। तो अभी मैं अमल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल जो है ना जी, ये मौलाए अली कायनात और साबर पिया सरकार इंडिया वाले, उन दोनों हस्तियों का अमल है। उन दोनों की इंशाल्लाह अमदाद आएगी, उनको आपको उनकी ज़ियारत भी होगी इंशाल्लाह ताला, उनके तफ़ैल आपके काम भी होंगे। कोई भी किसी तरह का काम हो, ठीक है, जायज़ काम हो, दुनियावी जायज़ काम हो या दीन का काम हो, तो इंशाल्लाह ताला ये अमल आपके करते ही इंशाल्लाह वो काम होना शुरू हो जाएगा। आपको दिखाया भी जाएगा, आपको ख्वाब में भी दिखाया जाएगा और इंशाल्लाह आपको खुद भी नज़र आएगा कि मेरा काम हो रहा है। तो जो परेशान है ना, किसी भी वजह से परेशान है, उनके वजीफ़े वगैरह या अमल वगैरह नहीं चलते, तो सबसे पहले इस वजीफ़े को करें। इसको करने का तरीका भी बताएंगे और पूरा इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तरीका इसका ये है, इसको आपने सुबह नमाज़ फजर पढ़नी और अमल शुरू कर देना, ठीक है जी। चलते फिरते बैठते उठते आपने यही विर्द करना है, ठीक है जी। नमाज की पाबंदी करें, झूठ से परहेज करें, ठीक है जी। तो
جو انسان اپنے کام میں بزی رہتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نماز کی پابندی کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صرف یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے، اپنا صدقہ دے دینا، اور جی یہ عمل آپ نے 1.25 کلو حلوہ پکا لینا ہے، سوجی کا حلوہ 1.25 کلو پکا لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، فاتحہ دینی ہے، فاتحہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور صبر بھی سرکار کی بارگاہ میں تحفتن ہدیۃ نذرانۃ عقیدۃ پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد جناب جی دن کو یہ کام کرنا، رات کو آپ نے عمل شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عمل رات کو نماز عشاء کے بعد شروع کر دیں، چاہے نماز فجر کے بعد شروع کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی جب 24 گھنٹے آپ کو ورد کرتے انشاءاللہ ہو جائیں گے، تو 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے گا جی ہمارے ساتھ کوئی روحانی مدد جو ہے نا وہ آ کے مل گئی ہے، آپ کو محسوس ہوگی کوئی روحانیت ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا اس عمل کا جو جنات کے شوقین لوگ ہیں یا مقلات کے شوقین لوگ ہیں، اگر وہ بھی ورد کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کو بھی بزرگ خواہ میں پہلے ملے گا، پھر اس کو حقیقت میں ملے گا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو رجال الغیب جو ہیں، رجال الغیب وہ بزرگ ہیں جن خدا کی طرف سے جن کی دنیا میں ڈیوٹی لگی ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی رجال الغیب میں سے جو ہستی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی امداد کریں گی، آپ کو نظر بھی آئیں گی۔ یہ اتنا خاص الخاص عمل ہے، میں اس کی جتنی تعریفیں کروں اتنی کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں نے کیا تو ان سے بھی چلا آ رہا ہے۔ ہمارا ایک روحانی بزرگ جو ہیں استاد اکرام ہیں، ان سے بھی بہت سارے فیض و برکات اور ان کی جو کمال تھے، اور جو ان کے جن لوگوں کے کام ہوئے، جن لوگوں نے جن وجہ سے پڑھا ان کے پھر کام ہوئے، ان کے پریکٹیکل بہت سارے پریکٹیکل نے، جیسے ایک بندے کا پریکٹیکل یہ ہے کہ ان پہ کوئی کیس پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس نے 24 گھنٹے اس کو ورد کیا، اور اپنی طریق پہ جب وہ گیا تو وہ اپنی طریق پہ بری ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک بندے کی بھینس چوری ہوگی، تو اس نے جب ورد کیا تو 12 گھنٹے میں اس کی بھینس جو ہے نا خود بخود ان کو پتہ چلے گی فلاں جگہ پہ آپ کی بھینس ہے، آپ جائے گے جی وہ بھینس لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کا جو کام ہے نا جی انشاءاللہ ایسی جلالی قسم کی مدد آتی ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار عمل، یہ روحانیت ایسے بھی کام کرتی ہے۔ تو میرے بھائی آتے ہیں جی عمل کی طرف۔ جی عمل سن لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں نادے علی علی، میری مشکل کو حل کرو مولا مشکل کشائے علی، کھولو موج کا دریا رحمت کی گلی، اللہ صمد پیر صابر علی، پیر صابر علی، پیر صابر علی۔ یہ عمل ہے، جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں نادے علی علی، میری مشکل کو حل کرو مولا مشکل کشائے علی، کھلو موج کا دریا رحمت کی گلی، اللہ صمد پیر صابر علی، پیر صابر علی، پیر صابر علی۔ یہ عمل آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جی، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے۔ تو جو بندہ، میں ابھی آپ کو ایک بڑی خاص بات اس میں بتانے لگا، جو بندہ کہتا ہے جی مجھے مقلات چاہیے، مجھے جنات چاہیے، مجھے پری چاہیے، تو وہ بندے نے ایسے کرنا ہے، وضو کر لینا ہے، اگر صبح 8 بجے یا نماز فجر کے بعد بیٹھا ہے نا جی، ایک کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، صبح 8 بجے آپ نے بیٹھنا ہے صدقہ دے کے، جو اپنے ناشتہ کرنا ہے صبح کر لینا ہے، ناشتہ بھی ہلکا کرنا، ایک پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے بس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کھانا کچھ نہیں ہے آپ نے، بس جب پیاس کی شدت بڑھے تو ایک گھونٹ پانی آپ نے پینا ہے۔ رفع حاجت اگر ہو جاتی ہے تو وہ آپ جا سکتے ہیں بس، ورنہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو موکل یا جن یا کچھ چیز چاہیے، وہ یہ بات سن لیں۔ صبح 8 بجے آپ نے بیٹھ جانا ہے جی، نیت کر لینی ہے موکل کی، جن کی یا پری کی، جو چیز چاہیے، حصار باندھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 24 گھنٹے آپ نے عمل کرنا ہے، 24 گھنٹے اس کمرے سے باہر نہیں آپ نے نکلنا، تو 24 گھنٹے آپ کی زبان بند نہیں ہونی چاہیے، نماز کے ٹائم نماز پڑھنی، اس کے بعد پھر آپ نے جناب جی، ہاں اس میں وضو کی اور رفع حاجت کی جو ہے نا وہ اجازت ہے، وہ بھی اسی وقت آپ نے پھر دوبارہ آ کے اپنے عمل پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے حصار لگانا ہے، بیٹھنا ہے، عمل شروع ہو جانا ہے، چاہے آپ نے حصار ایک چارپائی کے ارد گرد لگایا، چاہے بیڈ کے ارد گرد لگایا، چاہے آپ نے جناب جی مسلے کے ارد گرد لگایا،
جتنا بھی آپ نے حساب لگانا ہے اپنے حساب سے اتنا بڑا حساب لگا لینا، ٹھیک ہے جی۔ صرف پانی استعمال کرنا اور کوئی چیز کھانی پینی، اگربتی ساتھ جلا لیں، اگر دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی اگربتی کو یا عطر کو تو نہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سونا نہیں ہے، جاگ کے یہ عمل کرنا ہے، آنکھ نہیں لگنے دینی۔ جب اگر آج 8 بجے آپ بیٹھے ہیں تو کل آپ نے 8 بجے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ جو روحانیت آئے گی آپ نے اس سے کال کر لینے ہیں، اس کے بعد جناب جی آپ کو جو ہے وہ کام دے گی ساری زندگی، ٹھیک ہے۔ وہ بہت پیاری روحانیت ہوگی، وہ جنات بزرگ ہوں گے یا پری ہوگی، جو آپ کی خواہش ہوگی اس حساب سے آپ کے سامنے چیز حاضر کر دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یہ جنات نہیں چاہتے، بس اپنا مقصد چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مقصد حل ہو جائے، وہ بھی 24 گھنٹے، ان کو حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں چلے جائیں، 24 گھنٹے اس کا ورد کریں، بس اپنے کام کو ذہن میں رکھیں، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پہلے اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، ہم نے یہ عمل اس لیے ڈالا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی روحانیت میں اثر نہیں رہا، روحانیت میں کام نہیں ہوتے، ہم وظیفے کر کے تھک گئے ہیں، ہمارا یہ ہو گیا۔ وہ خاص کر کے لوگ اس عمل کو کریں جو کہتے ہیں جی ہمارے کام نہیں ہوئے یا ہمارے کام نہیں ہوتے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں، اس کے بعد آپ نے بتانا جی کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑا خاص ہمارے جو خاص راز ہیں ان میں سے ایک راز ہم نے جناب جی افشاں کیا ہے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اپنے مسئلے خود حل کریں، اپنے مسائل حل کریں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ کالیں نہ کیا کریں، واٹس ایپ میں میسج چھوڑ دیا کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے بھی ہیں اور مزید بھی دیں گے، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کی اجازت لینی ہے یا کوئی عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم میسج کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، طریقت بھی بتائیں گے۔ جو میرے چینل پہ جنات والا عمل ڈلا ہوا ہے نا، جنات حاضر کرنے کا یا موکر حاضر کرنے کا، وہ شاگردوں کے لیے ہے، وہ سیکھنے کے لیے ایک اسپیشل ایک پروجیکٹ ہے عامل بننے کے لیے۔ وہ جو بھائی ہیں نا جی، ان کی ہی فیس ہے، ان کا ہدیہ ہے، وہ جو ہے اسی حساب سے ہوگا، لیکن دوسرے جو عملیات ہیں وہ آپ کو اجازت ہے، آپ عملیات کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، محبتیں کریں، محبتیں بانٹیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔